السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان خیریت؟ جی بڑھیا ہے، آپ سناؤ؟ جی اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ بھائی آپ کی یہ سنتے رہتے ہیں اپنا، یہ ہمارا ایک بھائی ہے، مطلب ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، رشی پال نام ہے۔ اچھا ہاں ہندو ہے مطلب۔ اچھا اچھا ہاں تو یہ کہہ رہے تھے یار، یہ مطلب آپ، میں تو سنتا بھی نہیں اتنا، یہ زیادہ سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی لگاؤ نور حسن بھائی صاحب کی۔ اچھا ہاں ابھی انہوں نے کہا تھا، ابھی ایک آڈیو سننے تھے ہم دونوں، تو بولے یار ان سے بات کرنی، بھائی نمبر تو ہے گا یار، میں نے اس دن بھی بات کری۔ حسن بھائی صاحب کی لگاؤ، ان میں بہت مزہ آتا، وہ بات بڑھیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے انہیں؟ ارے یار وہ مطلب ہے تو ہندو ہی، وہ بڑھیا والے ہندو ہیں وہ۔ ہاں، کیونکہ اب مطلب عام طور سے جو بیچارے غیر مسلم ہیں نا، جو ہندو لوگ ہیں، وہ بھی پہچان جاتے ہیں یہ اٹنگے والے جو ہیں، یہ انبیاء اولیاء کے جو ہے دشمن ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، نبی کی بہت تعریف کرتے ہیں، یہ بھی محمد صاحب کہتے ہیں انہیں۔ ہاں، یہ کسی ولی کے مزار سے گزریں گے تو ادب احترام کے دائرے میں رہ کے گزریں گے، اور انہیں کچھ کہنا ہو جو بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، جی یہ جی ادب کے دائرے میں رہ کے وہاں گزریں گے یا جائیں گے تو ادب کا اہتمام رکھیں گے، جی سمجھے؟ مگر جو سالے بد مذہب بدعقیدے ہیں نا، جی وہ بہت کمینے ہوتے ہیں، جی وہ اللہ کے ولی کو ذرا سی بھی۔ جی یہ وہ چوتھی ویڈیو کیا سنیا تھا، ابھی تو سن رہا تھا، وہ اصغر کچھ ایسے ہی نام تھا اس کا، اچھا سانپ کو جو تم نے سانپ وانپ لگا کے ڈال رکھے ہیں اس پہ، اچھا اچھا اجگر دیوبندی۔ اجگر دیوبندی، اسی کی سن رہے تھے ہم ابھی۔ تو یہ اچھا کہہ رہے تھے رشی پال بھائی، ابھی بتاؤ، سننے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے والے کی۔ جی ابھی کوئی بات ایسے تھوڑی ہوتی ہے، صحیح بات۔ اگر کسی بات پہ بحث بھی کر رہا ہے، اتنی بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ خود ہیں میرے پاس میں بیٹھے ہیں۔ اچھا ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات بھی کرنی ہے طریقے سے تو مطلب سامنے والے کی سن تو لے، کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور تو بھی سنا اپنی۔ صحیح بات ہے، میں ان مطلب سے کہتا اتنی ہوں ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اس نلائق کی سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی اس کی۔ جی یہ والی بات ہے اپنی بھائی۔ بات کہہ دے اور میری بات کو سن لے، ارے یہ لو کون سا طریقہ ہے کہ میں بھی بول رہی ہوں تو بھی بول رہی ہے، بات لوگوں کے سمجھ میں ہی نہ آئے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ لو یہ بھیا بات کرنے کہہ رہے، بات کرو ان سے یار۔ اچھا صاحب، بہت بہت شکریہ، لو کراؤ۔ لو ہلو، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ بڑھیا نور چندر، آداب۔ آداب صاحب آداب، کیا حال ہے؟ بڑھیا ہے سر، آپ سناؤ کیسے ہو؟ ہاں بس سب ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو سر ہماری گفتگو آپ سنتے ہو، مزہ آتا ہے؟ سر آپ کی گفتگو جو ہے نا بہت بہترین ہوتی ہے، اور آپ جس طریقے سے ان دیوبندیوں کو سالوں کو جھاڑتے ہو نا، جی بہت بڑھیا کرتے ہو ان کے لیے، سالوں کے لیے۔ یہ سر لوگ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے بے ادب لوگ ہیں۔ سر یہ مطلب یہ ہے نا کہ دیکھو ہندو تو مطلب ایک کفر پہ اترا ہوا ہے ہی، کافر ہے ہی مان لو، ہے جی، جی مگر یہ تو سر ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے بھنگی لگتی ہے مجھے تو سالے بالکل۔ بھائی جان دیکھیے، جو بیچارے ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ بیچارے مذہب اسلام سے بے خبر ہیں، ہاں ہاں وہ تو صحیح بات ہے ٹھیک آپ ہے، کی۔ مگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہاں 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 اسلام کی طاقت اور قوت کو، انبیاء اولیاء کے جو ہے مقام کو یہ جانتے ہیں، جی جی سر، پھر بھی ان کا ادب نہیں کرتے۔ وہی تو میں سر سوچتا یہ رہتا ہوں کہ یار یہ مطلب جو مطلب ہمارے نور حسن بھائی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے چینل پر آئے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان بننا نہیں چاہ رہے، مطلب جو صحیح مسلمان ہے وہ نہیں بننا چاہ رہے یہ لوگ۔ جی 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 بھائی جان، یہ نا جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی سخت عذاب ان کو ملے گا۔ وہ تو ملنا ہی ہے سر، مطلب ایک نبی جو ہے مطلب پوری امت کے دیکھیے لیے، غیر چاہے مسلم ہندو جو ہے نا ہوں، وہ کبھی بھی ایمان لا سکتا ہے، وہ لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لا سکتے، وہ لائیں گے مگر سر، آنے والا سمے ایسا آ رہا ہے کہ لائیں گے۔ ہاں مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے، اللہ کے کسی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت عطا نہیں فرماتا، اسے ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے۔ وہ مطلب دیکھو سر، وہ تو اتنی بڑی چیز ہے، چیز کیا کہنا انہیں، چیز کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو دنیا کو، جو دنیا ان کے لیے ایک ذرے کی طرح ہے، مطلب ذرہ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ جی، اور پھر اس دھرتی کے لیے، اس گرہ کے لیے نبی کو، مطلب محمد صاحب کو پیدا کیا انہوں نے اپنے نور سے، جی، اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سالے خبیث لوگ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ اب سر یہ جو ہے نا، مطلب آپ جو ہے نا سر لگے رہیں، ہٹنا مت سر۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ ہاں ہٹنا مت بالکل بھی، انہیں جو ہے لائن پہ لانا پڑے گا، مطلب ایک دنیا کے اندر ایک مسلم ہی ایسے مومن جو ہیں کہ دنیا کو سدھار سکتے ہیں، مگر دنیا سدھرنا نہیں چاہ رہی ان کے ذریعے۔ اصل میں کیا ہے بھائی جان، یہ جو ہے نا، یہ انگریز کی پیداوار ہیں، کل یہ انگریزوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے تھے، آج مودی کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں۔ سر مودی نے تو سر، ویسے تو سر میں ایک مطلب کاسٹ سے، مطلب میں سمجھ گیا، میں ایک ٹھاکر کاسٹ سے آتا ہوں ویسے۔ اچھا، ہاں سوریہ ونشی، مطلب ہمارا ونش سوریہ ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا محمد صاحب کی عزت کیا کرنی، ان کی عزت تو کرنی ہی پڑے گی، وہ بزرگ ہیں ہمارے۔ جی دیکھیے، ہے نہیں ہے؟ آپ کی جو گیتا ہے، رامائن ہے، رگ وید ہے، یجوروید ہے، رگ وید ہے، یہ جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، ان کی شان و عظمت آئی ہے۔ بالکل آیا آخری سر، زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ بالکل میں نے پڑھا ہے سر، اس میں وہ جو رگ وید ہے نا، رگ وید سر، اس میں مطلب محمد کچھ ایسی سنسکرت میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں مطلب اس میں محمدم ایسی کچھ اس میں الفاظ ہیں لکھے ہوئے۔ ہاں لکھا ہوا سر، جب اس میں ہم نے پڑھا تھا نا چیز پہ، وہ کہ یار جب اتنا بڑا نبی، جب اسلام جو 1400 سال ہو چکے ہیں، ان کے نبی ہو سکتے ہیں تو ہم غیر مسلم نہیں، باقی جو 3 کتابیں ہماری اور ہیں آسمانی، ان میں بھی نام ہے، ان میں بھی ہمارے نبی کا جو ہے پرچار ہے۔ آپ پرچار ہی تو بولتے ہیں۔ پرچار سر، میں تو مطلب یہ ہے نا، ہم یہ جو بھوجپور پڑتا ہے نا مراد آباد کے پاس میں، ہاں سر ہم یہاں پر رہتے ہیں بھوجپور میں، سبل تھانہ بھوجپور جی۔ اور یہاں پر تو سر ٹوٹل مومڈن ہی ہم تو سر یہاں پر 5-6 ہزار ہی لوگ ہیں، پھر بھی ہم بڑے پیار سے رہتے ہیں، یہاں کے مسلمان اتنے اچھے لوگ ہیں، مسلمان تو اچھے ہوتے ہی ہیں، دیکھیے مگر مسلمان نہ کسی کو بے وجہ تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ اسلام میں یہ چیز جائز ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ایک بوند پانی جو ہے بے وجہ نہیں بہانے کی کوشش کرتا ہے، جب وضو میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وضو میں اتنا ہی پانی خرچ کرو جتنا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر کسی کو ناحق کیوں ستائے گا، کسی کا ناحق خون کیوں بہائے گا؟ جی سر، اسی چیز کو تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ جو تقریریں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، جی سر جی، ابھی دلی میں کتنی کاٹ مار ہوئی، مسلمانوں کی مسجدیں جو ہے پھونکی گئیں، مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، مگر جو مسلم لوگ تھے انہوں نے ہندوؤں کی بھی حفاظت کی، جہاں پہ ہندو لوگ تھے، اور ان کے مندروں کی بھی حفاظت کی۔ جی 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 سر، بالکل آپ رائٹ فرما رہے ہیں، بالکل، اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان جو لوگ ڈر رہے تھے ان سے کہا کہ ہماری طرف سے جو ہے آپ بے خوف رہو۔ دیکھیے سر، جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا سر، اس کے دل میں جو ہے نا، چاہے وہ کافر ہو، منکر ہو، مطلب کسی بھی، جیسے تمہارے دیوبندی لوگ ہیں، سب کے لیے پیار ہے مسلمان کے لیے، مگر یہ ہے نا، اگر محمد صاحب کی کوئی توہین کرے گا تو پھر سچے مسلمان سے برداشت نہیں ہو، کیونکہ اسلام پھیلانے والے وہی ہیں۔ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم ان کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ میری بہت ساری آڈیو میں یہ بات آپ سن لیں گے۔ میں سر سنتا رہتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب آپ سر آپ گالیاں تو بکتے نہیں ہیں، مگر جو آپ کی گالیاں بکنے کا طریقہ ہے، ان کو بھائی جان میں نہیں بکتا ان کو، مطلب میں بھی ایک عام انسان ہوں، عوام میں سے ہی ہوں۔ جی جی سر، جی سر، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر یہ جب نہیں مانتے ہیں، بدتمیزی پر آ جاتے ہیں، تو میں ان کا باپ ہوں۔ ہاں اچھا سر، آپ کی وہ والی بات مجھے اچھی لگتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا سالے تیرے اندر بریلی کا بانس گھس دوں گا، وہ والی بات تو بڑی اچھی آتی ہے مجھے تو مجھے سر آپ کی آواز ہی بہت اچھی لگتی ہے، ہم جو ہے دونوں جنے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ کی جو ہے ریکارڈنگ سنتے رہتے ہیں۔ شکریہ سر، شکریہ۔ کچھ لائیو ہوتی ہے آپ کی، وہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ بس آپ ان کو سنیے اور فیصلہ کریے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیے، جو دیوبندی لوگ ہوتے ہیں نا اٹنگے پجامے والے، ہاں وہ اگر سر وہ آپ کے سامنے پڑ جائے تو بولو سالو تم تو ہم سے بھی زیادہ برے ہو۔ سر میں جو ہے نا، مطلب تم بول دینا کہ دیکھو بھائی، ہم تو چلو غیر مسلم، ہم نے ابھی یہ پتا نہیں ہمیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ جی جی سر، ابھی ہم کیا جانے سر، ہم مسلمانوں میں لڑکوں میں کھیلے ہیں بچپن سے جی، تو ہم ان سے محبت ہماری اتنی ہے کہ پھر بھی ہم جو ہے توہین نہیں کر سکتے، محمد صاحب کی توہین کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہے ہی نہیں۔ بھائی دیکھیے، جتنے بھی آپ کے گرو ہوتے ہیں، جو
جو पंडित लोग होते हैं वो सब जानते हैं, और ये आपने बात पढ़ा आपकी है तो आप बता रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा है सर, मैंने ऋग्वेद पढ़ी, मैं पढ़ता हूँ, कम से कम मैंने इंटर कर रखा है सर मैंने। अच्छा था, अच्छा। और सर मैं मतलब ग्रंथ पढ़ता हूँ, बस एक कुरान ही ऐसी चीज है जिससे मैं मतलब ये समझ लो बदनसीब हूँ मैं, जो मतलब कुरान नहीं पढ़ मगर सकता। आपके जो पंडित लोग होते हैं ना, उन्होंने कुरान भी पढ़ा है। हाँ, जो मतलब चतुर्वेदी होती है सर, वो हाँ, तो हर चीज पढ़ते हैं, एक वो बंदा सब मुझे जानते हैं ट्रेन में मिल बिल्कुल। गया। नूर हसन भाई वो सब जानते हैं, मगर उन्होंने भी बरगला रखा है दुनिया हाँ को। हाँ हाँ, वो हाँ इसी तरह के लोग हैं जो हाँ देवबंदी है ना, जिस तरह से भटका रहे हैं हाँ। मुसलमानों को। और एक दिन वो आएगा सर, चाहे 100 साल में आए या 500 साल में आए, कि ये दुनिया जो है इस्लाम की तरफ जो है बढ़ जाएगी। बेशक वो दिन दूर नहीं है। हाँ देखिए, अब काफिरों की तादाद बढ़ रही है, देवबंदियों की तादाद बढ़ रही है, वहाबियों की हाँ। तादाद बढ़ रही है, कादियानियों की तादाद बढ़ रही है, ठीक है। मैं और तो जब ये कुफ्र फैल जाएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में फिर से तशरीफ लाएंगे। जी जी, वो तो होना ही है सर, जो कुरान में फरमा दिया है आपके, वो हाँ, तो होना ही है, फिर जो जो है, मतलब नबी फिर ने दोबारा फरमाया से, वो होना ही है। हाँ, फिर दोबारा से जो है इस्लाम जिंदा होगा, फिर दोबारा से जो है सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। कोई भी हाँ पूरी दुनिया पे काफिर नाम का इंसान नहीं रहेगा। जी जी सर, मतलब ये काफिर शब्द जो है, मतलब ये मैं समझना चाहता हूँ सर, ये होता क्या है। अच्छा अच्छा, हम्म काफिर और मुशरिक ये वो होता है। मुशरिक तो मुशरिक की तारीफ ये है कि जो हम्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी और को शरीक करते हैं। यानी हम्म। हिंदू लोग जो है वो 360 बातिलाने बुत को मानते हैं, जी 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 सर। है ना। हम्म। शंकर भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, पता नहीं कौन कौन से उनके भगवान है। बहरहाल हाँ सर मैं जी। मुझे तो इतने नाम नहीं पता है। हम्म। तो ये उनको भी भगवान मानते हैं, यानी कहते हैं कि ये हमारी मन्नत पूरी करेंगे। हाँ सर, मैं ये एक खुदा चीज। है या खुदा के साथी हैं या जो भी मानते हो वो। हाँ हाँ जी सर। मुझसे ज्यादा तो आप बता सकते हैं उसके बारे में कि आप मतलब क्या समझते हैं उनको, या जो आपके साथ जो मतलब आपके धर्म के मजहब के लोग जो हैं वो कैसे हाँ करके मानते हैं। हाँ ठीक सर, है, वो तो मैं मगर जानता हूँ। मैं सिर्फ सिंपल सी बात बता दूं कि अल्लाह की हम्म जात में किसी और को शरीक करना यानी पार्टनर बनाना। हाँ, मतलब खुदा तो एक ही, अब उसके हिसाब हाँ, में एक अल्लाह जोड़ को एक है। जोड़ दो। जी, हाँ, तो अब उसको तो मतलब वो तो कुफरी हो गया हाँ। और अभी। कुफ्र कुफ्र ये है, हाँ। ये तो हुआ शिर्क, हम्म। जो अल्लाह की जात में किसी और को शरीक कर रहे हैं। शरीक करना, यानी हाँ अब पत्थर को समझ भी में आया खुदा सर, कि मान रहे हैं। शिर्क का मतलब होता है शरीक करना। हाँ, पत्थर को भी खुदा मान रहे हैं हिंदू लोग, हाँ 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 ठीक है। जी सर मगर जी। हम मैं अल्लाह के वलियों को मानते हैं तो हम उन्हें खुदा नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का बंदा मानते हैं और महबूब बंदा मानते हैं। जी 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 सर, जो महबूब से प्यार करने वाले हो, नबी से प्यार करने वाले हो। हाँ, हाँ, मतलब जो नमाजें पढ़ी हो, 5 वक्त की कभी जिन्होंने छोड़ी दीन ना की हो। खिदमत की है, जी 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 सर। ठीक है। हाँ, अभी सर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, मैं मतलब एक अपने हिंदुओं का मतलब एक जो अंधेरे में है, कालेपन में है ये। जी, अभी हमारे एक भाई ना सर, मतलब कुछ बीवी से उनका झगड़ा हो गया था, अच्छा, तो उन्होंने जो है ट्रेन के अंदर घुस गए वो, और कट गए, वो खत्म हो अरे, गए, करीब 10-12 दिन हो गए उन्हें। अच्छा, तो हमारे हिंदू भाई कर रहे थे कि वो तो भगवान की मर्जी है, चलो मर्जी तो है। मैं मतलब ये तुम्हारे इस्लाम के तरीके से कहना चाहता हूँ, मतलब कि भगवान अगर होता तो हाथ पकड़ के खींच लेता, जिस भगवान को हिंदू मानते हैं, कि तू भाई क्यों मर रहा है तू, अभी तो तेरे पास जिंदगी है, तू बेमौत क्यों मर रहा है। रोशन भाई, अच्छा अच्छा, जी, सर बोले कोई बोले। गलत बात तो नहीं बोला मैं। आपने अपने अंदाज में जो कही है वो, यानी आपने इसलिए कहा कि अगर ये पत्थर खुदा होता हाँ हाँ तो ये हाँ, तुम्हें रोक लेता। मैं रोक लेता, बचा लेता कि भाई क्यों मर रहा है तू। हाँ, तो मुझे अफसोस हुआ कि यार एक इंसान अपने बच्चों को छोड़ के, और अब मेरे देखो, बराबर बच्चे हैं हाँ, उनके। हमारे इस्लाम में क्या है मैं वो बता दूं। हाँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम्म इंसान को भी बहुत सारी चीजों का इख्तियार बख्शा है। हम्म जैसे मान लो, एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है। हम्म। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से रास्ते को जाना चाहता है। जी जी सर, नेकी जी वाले सर। रास्ते पे जाना चाहता है कि बदी वाले रास्ते पे जाना चाहता है। हम्म। अब गुस्सा हराम है, जी बिल्कुल, वो तो बेकार चीज है एकदम। वैसे दूसरी चीजों को, हराम चीजों को खाना मना किया है, मगर हम्म। ये भी हराम है। इसको पीना जो है सवाब करार दिया है। गुस्से को पीना मतलब बहुत जरूरी है। हाँ, गुस्सा पी जाओ। जी जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, आपकी बात एकदम अब हर इंसान दूसरी नहीं बात, समझा था। खुदकुशी करना, हम्म। यानी अपनी आपको फांसी लगा देना या कहीं से कूद के मर जाना, ये या ट्रेन के जैसे अंदर आ गए, ये सब इसको हम्म। मना किया है इस्लाम में। हाँ सर, यही तो मैं अपने मतलब फूफा है, हमारे फुफेरे भाई हैं वो जो खत्म अच्छा, हुए, तो मैं वो सब कर रहे थे कि यार भगवान की मर्जी है, भगवान ने मतलब ले लिया। ये मर्ज भाई उसकी मर्जी तो है, मैं भी तो अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसने जिसने दुनिया बनाई है, तुम भी तो सोच सकते हो ना। अब देखिए, ये बहाना है
ٹھیک ہے، ہاں ہر ایک کو ہاں موت آنی ہے، ہاں اب کس کی کیسی آنی ہے، ہوں، ٹھیک ہے. جی جی سر. ہاں تو اس کو خودکشی کہا جائے گا. جی جی سر، میں ایک اسلام کے اب نظریے وہ سے گھر بتا میں رہا تھا جو اس ہے چیز کو. کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی گھر میں، ہاں بات اچھی نہیں مطلب لگی ہوگی کچھ، ہاں تو اس میں انہوں نے سوچا کہ لو جاؤ میں آج مطلب مرے ہی جا رہا ہوں. ہاں، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ختم ہی کر تو لیا ہوتا سر. ہے نا. جی جی سر. اور جب موت نہیں ہوتی ہے تو آدمی بچ بھی جاتا ہے، ہاں مگر جب موت آئی گئی جیسے لکھی ہاں. ہی گئی ہے. سر ایک کھٹمل تو ہمارے سامنے کھڑا ہے ابھی. اچھا، ہاں ابھی سامنے کھڑا ہے ہمارے، بات کر رہا ہے فون پہ، پتہ نہیں کس سے. یہاں اتنا پہ ہیں اونچا کیا؟ پاجامہ کر رکھا ہے اوپر کو، اتنا ٹکنوں سے بھی اوپر. یہاں تو شاید بہت کم ہوں گے. بھوجپور میں سر، بھوجپور میں لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 40% جو ہے کھٹمل ہیں. ہیں؟ 40% ہے سر. اچھا اچھا، ہاں میں بھی گیا تھا ایک بار تو. 60% آپ کے جو سنی ہے بریلوی، وہ لوگ 60% ہیں یہاں پہ. اچھا، مطلب میں سواری لے کے گیا تھا تو ہمارے یہاں کے ہوں سنی لوگ تھے، ہوں مگر جہاں میں گیا ہوں. تو سننے میں آیا کہ وہ جو مرا ہے وہ دیوبندی تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں بھیا، ہم نے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی، ورنہ میں جو ہے مطلب نماز ہاں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتی ہے تو نماز. یہ سر نورحسن بھائی، یہ شرک ہو جاتا اگر نماز پڑھ لیتے آپ تو. نہیں نہیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے. اچھا. یہ دیکھیے ہمارے نبی نے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ کوئی بد مذہب بدعقیدہ ہاں بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو، مر ہاں جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اٹھو مت، بیٹھو مت، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، ہاں. کہیں وہ جس تمہیں گمراہ نہ کر دے. یہ عام لوگوں کے لیے منع ہے. جی بہت مطلب آپ کے مذہب میں سر بہت ہی بڑا مطلب دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے، پیر جو ہے پھونک پھونک کے رکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہاں دیکھیے، اسلام میں بہت آسانی بھی ہے اور بہت احتیاط بھی ہے. احتیاط بھی ہے. ٹھیک ہے. ہوں. ہاں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہوں. کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں دیا. جی 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 سر. اچھا نورحسن بھائی، میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے میں محمد صاحب سے پیار کرتا ہوں، محمد صاحب ہی کہتا ہوں، ہاں تو اس سے جو ہے مطلب یہ کہ جو ہندو سماج کے لوگ ہوتے ہیں وہ خیر مجھے تو نہیں جانتے کہ یہ اپنے دل میں کیا رکھتا ہے. ہاں. تو اس سے کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے محمد صاحب سے میں پیار کرتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اپنے جیون میں. آپ کے جیون میں جی سر. دیکھیے، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے نبی کا جی جی سر. اور سچے دل سے پڑھ لیتے ہیں اور اس ہوں کلمے کی حقیقت ہوں کو جان لیتے ہیں اور اس حقیقت کو دل سے مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ہوں. تو جیتے جی آپ جنتی ہیں. جی سر، مطلب میں اگر چاہے سناتن دھرمی رہوں تب بھی. نہیں 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 نہیں، پھر مطلب پورا آپ کو جو ہے اسلام میں آنا ہوگا. جی سر، تب مجھے مطلب اب جنت کا حقدار مانا جائے گا. ہاں، اچھا اچھا. آپ کے مذہب کے ایک بھائی ہیں، ہاں. پہلے ان کا نام کچھ اور تھا، اب ان کا نام ہے غلام غوث بھائی. اچھا اچھا اچھا. 2010 میں انہوں نے ایمان لائے تھے. جی سر. جی سر. ان کے گھر والے ناراض ہو گئے. ہاں سر، ان یہی تو کے بیوی پریشانی بچے، ہوتی ہے. ہاں ان کی جو بیوی تھی ہاں. وہ بھی ناراض ہو گئی، مگر انہوں نے اپنی بیوی کو دعوت دی دین کی. اچھا اچھا. ہاں، ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی. وہ بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ہوں گے پھر سر. ہاں، بچے بھی الحمدللہ سب ان کے مسلمان ہیں، مگر ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا. سر ابھی میں جو ہے نا سر، میں چھوڑا ہوں ابھی، اور پھر شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی. تو مطلب گھر والے تھوڑا یہ ہے نا، گھر والوں ہاں سے ہاں، پیار کوئی بات زیادہ نہیں ہے. ہے، میں ان کی بات میں بتا رہا آنے ہوں. والے سمے میں سوچوں گا اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری بات سن لیجیے. اب ہاں. ان کے گھر والوں نے انہیں گھر بار سے، زمین جائیداد سے سب سے بے دخل کر دیا. جی سر، وہ کوئی بات نہیں، اس سے سنو کوئی تو، پریشانی نہیں پڑتی ہے سر. جی بات سر سنو. سنا. ہوں پھر جب وہ آ گئے ہوں کہیں اور رہنے لگے کرائے پہ کمرہ لے کے، ہوں. تو پھر ان کے گھر والے بلانے آنے لگے اچھا اچھا. کہ تو ایسا کر، تو اپنا ہاں جو کر رہا ہے کرتا رہے، بس ہاں. تو مطلب داڑھی مڑا دے اچھا، اور داڑھی تو مڑا ہمارے دے. گھر میں رہتا رہے. ارے واہ. انہوں نے بس. کہا ہاں ہاں. کہ تم داڑھی کی بات کرتی ہو، ہوں داڑھی کی بات کرتے ہو مجھ سے، ہوں یہ میرے نبی کی سنت ہے، ہوں. اور تو تم سر داڑھی کی بات کرتے ہو. ساری سر دنیا کی دولت اگر میرے ہاتھ پہ رکھ دو گے نا اور کہو گے کہ داڑھی کا ایک بال تو مجھے دے دے اس کے بدلے، ہوں. تو نہیں دوں گا. اچھا. جی. ہاں سر، ایک نبی کی بال. محبت پیدا ہوگی نا ان کے اندر. ہاں. ہوں اور پھر ایک بندہ اور ہے، ہوں وہ رہنے والے لکھنؤ کے ہیں، ہوں لکھنؤ کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں، اور ہوں پڑھتے ہیں کہیں اور کسی یونیورسٹی میں. ہوں. ان کا نام دھیان پہ نہیں آ رہا ہے.
खैर स्कूल सर, लाइन से अच्छा हैं वो। अच्छा सर, नूर हसन भाई रिकॉर्डिंग चल रही है? मेरा फोन तो रिकॉर्ड पे ही रहता है भाईजान। अरे तो सर आप ये रिकॉर्डिंग सुनाना जरूर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, डाल देना आप, बड़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है साहब। और जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में सर मैं सोचूंगा, चाहे 5 साल में 10 साल में, मैं सोचूंगा जरूर सर। देखिए मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, हाँ मगर सर, आपको मैं जब मेरे नबी से मोहब्बत है, जरूर आपको ये मोहब्बत जो है हाँ रंग देगी और इसका सिला देगी। और जिसने भी मेरे नबी से मोहब्बत की है, हाँ जिसने भी मेरे नबी को माना है दिल से, सर, ठीक मैं है। दिल से ही मानता हूँ उन्हें। हाँ, एक यहूदी था, हम्म मेरे नबी का दीदार किया, हम्म। उसे अचानक ऑटोमेटिक मोहब्बत हो गई। अच्छा सर, मैं एक चीज बताऊं, मैंने सर सब ख्वाब में, मतलब सफेद, बिल्कुल सफेद कपड़ों में और बहुत खूबसूरत चेहरा, सिर पर मतलब एक टोपी और लंबे हाथ, यानी कि घुटनों से भी लंबे हाथ, मैंने सर ख्वाब में देखा है उन्हें। अच्छा, जी सर, क्या सर वो नबी हो सकते हैं? बहुत लंबे हैं सर वो। देखिए अब उसकी पहचान तो उलमा बता सकते हैं कि आपने किस तरह देखा है। आप पूरी वजाहत करेंगे, ये हुजूर को देखा है या किसी अल्लाह के वली को देखा है, किसको देखा है। हाँ बाकी मोमिनों को हुजूर दीदार कराते हैं। अब आपकी मोहब्बत है तो आपकी मोहब्बत की वजह से आपको ये जो है दिखाया, या सर किसी मैं अल्लाह के वली का आपको ये मैं सर आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर जी। देखा है, मैंने कहा, मैंने एक बार देखा है। और अच्छा, सुबह सुबह देखा है, बिल्कुल, मतलब जैसे अजान फजर के होती है ना टाइम। सर। हाँ सर, जब मेरी अजान होती है तभी मेरी हाँ आँख खुलती है। अच्छा, हाँ सर, मैं अजान होती है मेरी आँख खुल जाती, फिर नहीं सो पाता हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ सर। हाँ कुछ ना कुछ करने लगता हूँ, ये जैसे भागा दौड़ी अपने घर में, कुछ ना कुछ मैं कसरत वसरत थोड़ी बहुत अच्छा करता रहता हूँ, और अजान जो है वो आती रहती है मेरे कानों में। जी जी सर, भोजपुर में तो सर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर जो है सुबह सुबह अजानें शुरू हो जाती हैं, सब उठ जाते हैं। जी। जी सर, अजान के हिसाब से हमारा मतलब सिस्टम चलता है भोजपुर का। अच्छा अच्छा यहाँ मंदिर का कोई सिस्टम नहीं है, एक मंदिर है तो यहाँ पे कोई मंदिर, मतलब मैं तो आज तक कभी बचपन से आज तक मैं मंदिर पे जो है जाता ही नहीं हूँ, बुतों को मानता नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। जी जी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और आप मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं तो मैंने ये सुना है ना कि सर नबी के हाथ जो है काफी बहुत लंबे थे, घुटनों से भी नीचे आते थे। तो सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके हाथ घुटनों से भी नीचे थे, अच्छा रुई की तरह, जैसे रुई का गाला होता है इस तरीके के हाथ थे उनके। अच्छा शरीर पर कपड़ा तो दिख ही नहीं रहा था, खाली एक चेहरा दिख रहा था, नूरानी बस खाली। जी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जो वली हैं वो भी बहुत बहुत नूरानी हैं। हाँ, तो इसको जो है उलमा अहले सुन्नत ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो ख्वाब की ताबीर नहीं जानता हूँ। जी सर, जी सर, हाँ जी सर, वो हाँ तो बड़े मतलब जो आलिम लोग होते हैं वही बता सकते हैं सर इस चीज को। हाँ हाँ और आप तो सर अपने आप को आलिम मानते ही नहीं हो। नहीं नहीं और वैसे भी सर जो सही, जिनके पास सही इल्म ज्ञान होता है ना सर, वो अपने आप को जो है उनके अंदर घमंड तो होता ही नहीं, वो मानते ही नहीं अपने आप को बिल्कुल भी। नहीं, मैं वैसे भी आलिम नहीं हूँ तो मैं आलिम नहीं कह सकता अपने आप को। जी बाकी जी रही सर। ये बात के नॉलेज है तो हम्म। ये एक अलग चीज है। जी, जैसे जैसे मतलब आलिम ये होना, देवबंदी खटमल होते हैं, जरा सा पढ़ा है इन्होंने, अब अपने आप को आलिम साबित करना शुरू कर देते हैं, हाँ, जबकि ये इनके बड़े बड़े बिल्कुल धुरंधरों की धुलाई करता हूँ मैं। गोबर होते हैं सर, बिल्कुल गोबर बुद्धि साली। हाँ हाँ, मेरा चैलेंज है कि दुनियाई देवंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो हम सुन्नी मुसलमानों को गलत साबित कर दे और अपने आप को सही साबित कर दे। जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, आप लगे रहो और जी धोते रहो सालों को इन्हें बगैर साबुन के। हाँ शुक्रिया साहब। हाँ, अच्छा आदाब नूरसन भाई। अच्छा आदाब साहब। अच्छा रफी भाई से बात कर लो। और अच्छा जी रफी भाई, जी हजरत, जी बहुत अच्छा लगा यार इनसे बात करके, भाई साहब से। नहीं ऐसी ही बातें करते हैं। जी, तो मतलब ये इनसे है कि दिल में इस्लाम किसी की, राम का या किसी का नाम नहीं लेते हैं ये। जी जी जी, जो इस्लाम की खासियतें हैं, जो इस्लाम की खसूसियत हैं, जो मुसलमानों के लिए इनामात हैं, वो भी जी इनको बताया करो कि मुसलमानों के लिए क्या क्या इनामात हैं। देखो, काफिर के लिए, मुशरिक के लिए जहन्नम है, और खौलता हुआ जहन्नम है, खोलती हुई आग है वहाँ। वो तो मैं इनसे बात करता रहता हूँ, जैसे ये कभी कभी गाने सुनते हैं जी छोटे जी मोबाइल में अपने। जी मैंने इधर होम थिएटर में तकरीर चलाई जी। और ये बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई नूर हसन भाई साहब की चलाओ। अच्छा हाँ, नूर हसन भाई साहब की चलाओ। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले नाच सुनिया था जी तो कह रहे यार नूर हसन भाई साहब रुक जाओ भाई, नूर हसन भाई साहब की चलाओगे क्या पूरा दिन?
تو ویسے نعت یا تقریر دھیان سے سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ بتاؤ کتنی اچھی بات بتائی. اچھا. ہاں، ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے بور ہو جائے یار کہ ہندو ہیں یہ، جی بور ہو جائے نہیں جی. کہہ کے کہتے ہیں کہ بھائی یار آج تو تم نے جیسے کسی کام میں رہ جانا کسی دن، ہاں. تو کہتے ہیں یار آج تو تم نے رفیع بھائی کچھ سنوایا نہیں یار. اچھا. ہاں، اور ویسے یہ آواز بہت اچھی ہے ان کی، گانا جی. گاتے ہیں یہ. اگر تم گانا گنگنانے لگے تو کوئی عام آدمی یہ بولے گا ان سے کہ بھائی یار گئیو گانا، کیونکہ آواز بہت اچھی ہے. یہ ہون جی. کیرتن اور باہر کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہندوؤں کے ان میں جاتے ہیں یہ. اچھا. ہاں، اس میں جاتے ہیں. مگر اب میں ان سے بتا رہا کہہ رہا ہوں کہ بھائی ادھر کو آ جاؤ ہماری طرف کو. ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے. بتاؤ تو اسلام یار کی جو شان و عظمت ہے. ہاں، تو اب ویسے سمجھتے بھی ہیں اس بات کو، جی. مگر بھائی پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے. اب دیکھو ہم تو بھیا زبردستی کچھ نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. ہاں، زبردستی کچھ نہیں ہے. دیکھ لو تم ہمارے اس میں کیا ہے. جی. تمہیں دن رات جو ہے ہم موبائل پہ سنتے رہتے ہیں، کرامت ہی کرامت ہے انشاءاللہ. جی اللہ کے بلی ہوگی ساری. صحیح بات ہے. بس یہ ہے. اور آج بتاتے رہے میں راستے میں کوئی جیسے بھوچو میں کوئی جا رہا ہے تو کہ جا رہا رفیع بھائی. اچھا. اگر میری بھی نظر نہ پڑے رفیع بھائی کے جا رہا دیکھو ابے بھائی جا رہا ہوگا جان دو یار. تم تو چھیڑو بھی مت پینے بھائی. یہ بتاتے رہے میں. چلو بہت اچھی بات ہے. چلو دیکھو ٹھیک. اب یہ دیکھو بےچارے غیر جی مسلم بولو. ہو کے اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں، ہاں تو کیا انہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا گا؟ انہیں بھی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، پر وہ مکار ہیں، گھگار ہیں. جی، اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے. بے شک بے شک، بالکل آپ نے جی، صحیح فرمایا. جس کے دل پہ مہر ہو گئی ہے وہ واپسی نہیں آئے گا، جی اور جس کے دل پہ مہر نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ جا. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان. جی، تو یہ ہے کہ اب 2-4 آدمیوں سے میری بھی ملاقات ہوتی رہے ہیں یہاں پہ. ہاں میں اچھا. تو جیسے آپ کی آڈیو سن لی، اس میں کوئی حوالہ سن لیا میں نے، ہاں. اور اس میں سے 2-4 جملے کوئی بات سمجھ میں آئی تو اس کا کوئی جواب میں بھی ایسے دے دیتا ہوں انشاءاللہ. جی جی جی. اور جو نہیں بولتا اسے میں چھوڑتا نہیں، بولتا نہیں مجھ سے. ہاں بالکل میری طرح عادت ہے آپ کی. ہاں، اگر کوئی مجھ سے نہیں بول لیا ہے آن کے جی تو میں اس سے نہیں بولوں گا. اچھا، ہمارے جو ہے پھوپھا ہیں جی. یہ بھوجپور میں ہی. اچھا. تو وہ ایک دن گاؤں میں جماعت لے کے پہنچ گئے. ہمارے ٹوٹل گاؤں میں سنی ہے بالکل ٹوٹل. اچھا. 2-4 ہندوؤں کی حویلی ہے، وہ بھی بھرجی جو پرمل بناتے ہیں. اچھا. تو یہ پہنچ گئے لے کے. جی. اب یہ پہنچ گئے ہمارے چچا کی بیٹھک میں بیٹھے. اچھا. ہاں، میں لینے گیا تھا پرچونی کی دکان پہ سے کچھ سامان، چینی جی وغیرہ. جی. اب انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا. اچھا. دلی سے جماعت آئی ہوئی تھی. اچھا اچھا. تو کرونا وائرس کی جماعت آئی بھی تھی. جی جی. اب اس نے جو ہے پکڑ کے مجھے لے گئے. میں سوچ رہا یار مجھے مت لے کے جاؤ، میری ہو جائے گی لڑائی. ہاں ہاں. ہاں، بیٹھ رہے خواجہ غریب نواز کی تعریفیں کرتے رہے. وہ جی. خواجہ غریب نواز نے ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے دین کے لیے چلو، اللہ کے دین کے لیے چلو. ہاں. بہت لمبی. میں ان سے بولا جب سننے کے بعد یہ بات بتاؤ آپ کا مین مقصد کیا ہے، مین ٹاپک پاؤ آپ ہاں. کیا کہنا چاہتے ہو. یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے اور پڑھنی چاہیے. جی. مین مقصد بتاؤ آپ اپنا. جی. تو جو ہمارے پھوپھا کے ساتھ والے وہ بولے بھائی ایک بار بتاؤ آپ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو. اچھا. تو میں بولا یہ دیکھو، یہ اب آئے ہو تم مین ٹاپک پہ. جی. میں بولا اچھا کیوں پڑھتے ہیں. میں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جی. قرآن میں جو آیت ہے ان اللہ ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہو آپ؟ جی. تو بولے بھائی تم کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو. اچھا. تو میں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا آگے کھڑے ہو کے پڑھنا، آگے بیٹھ کے پڑھنا. ہاں. جب اسے یہ بات نہیں بنی تو پھر بولا بھائی ادھر کو منہ کر کے کیوں پڑھتے ہو. مطلب کھڑے ہو کے بتا رہا وہ مجھ سے. تو میں بولا بھائی تم ادھر کو منہ مت کرے کرو، ادھر کو کر لے کرو، پڑھ تو لے کرو خدا کے بندو. جی 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 بالکل صحیح بات بھائی صاحب اتنی. ہاں، تم تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر تمہارے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، لکوا مارا ہوا ہے، کھڑے ہو کے تھک رہے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، پڑھ تو لو کم سے کم. ہاں، انکار کیوں کر رہے ہو اس کا کہ یہ چیز نہیں ہے.
جی. اور کتنی حدیثیں ہمارے نبی کے اوپر سلام کے اوپر ہیں. مولوی اشفاق سے اسی پہ تو بحث ہوئی تھی. جی وہ کمینہ جو کہہ رہا تھا ان اللہ و ملائکتہ کا جو ترجمہ جو غلط کر رہا تھا کہ یہ درود کہاں سے لیا تم نے، پھر جی وہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کہہ رہا اے ایمان والو جی ایمان لے آؤ. تو میں نے کہا یہ بھائی اضافہ کہاں سے کرا آپ نے؟ یہی تو. ارے وہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہاں. بس تو میں نے نفس کی کہا پیروی کرتے ہیں اپنی. میں نے کہا یہاں یہ کیا کہاں ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ؟ جی تو گھمانے لگا بات کو. سوچ رہا تھا کہ شاید یہ تو عام آدمی ہے، شاید یہ کیا جواب دے پائے گا. جی جی یہی تو سوچتے ہیں. انہیں پتہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، جی الحمدللہ. اور جب کسی سے دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پہلے عقلیں چھینتا ہے. جی تو ان کے بڑے بڑے جو دھلندر مفتی ہوتے ہیں الحمدللہ ان میں بھی جی زلزلہ پیدا ہے. اور جی میرے نمبر کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچایا ان لوگوں نے کہ یہ آدمی قبضہ نہیں دیتا، یہ ہر دیوبندی کی دھلائی کرتا ہے. میرے پاس تو آپ کی میں نے آپ کی یہ سمجھ لو کہ پورے یوٹیوب میں آپ آ رہے ہو. اچھا. ہاں ساری آڈیو آ رہی ہیں آپ کی، کیونکہ یہی سننے پورا دن. یہ رسیپال بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ چلن دو ہٹو. جی. تو ہمارا تو خیر وہ ان سے فوبس ہے. میں نے تو گھر سے اپنے اٹھا دیا، انہیں بھگا دیا اسی دن. جی اور ان سے یہ ہے کہ تعلقات بالکل ختم ہے. جی 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 ہمارے بھی ایک دادا ہیں، تو وہ ہمیں دادا سمجھانے کے لیے آئے تھے شروع میں بھیا. دادا دادا ہاں ماموں، ہمارے پاپا کے ماموں ہیں. اچھا اچھا. ہاں تو بھائی میں نے کہا جس کا ہمارے نبی سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں. جی تو ہمارا جس کے بالکل دل آنا میں نبی کی محبت ہوگی اس کے دل میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی. جو ہمارے نبی کے وفادار ہیں وہ جی میرے سر کے تاج ہیں، اور جو جی ہمارے نبی کے غدار ہیں وہ جوتے کی نوک پر ہیں. میرا تو سیدھا جی سیدھا جی کہنا ہے جو بس ہماری یہی. جماعت کا سنی بھائی ہے، وفادار رسول ہے، وہ جی میرے سر کا تاج ہے. جی میں تو یہ کھلا عام کہتا ہوں اس بات کو. جی یہی میرا ماننا. وہ تیلی ہو، فقیر ہو، کچھ نہیں کوئی بھی ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہے جی وہ میرا ہے. بس. اور بس میرے نبی کے شان میں توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا جوتے کی ہاں نوک پر. بس یہی معاملہ اپنا. بس جی آپ ان سے رسیپال بھائی سے پوچھ لو، ہے پڑوس میں بھی اگر کوئی کھلاتا بھی ہے نا آدمی کہ بھائی ایک کولڈ ڈرنک لے لو، یہ لے لو، بھائی کھاؤں گا ہی نہیں. جی زہر کھا سکتا ہوں مگر یہ نہیں کھاؤں گا. جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دکان میں آتے ہیں لوگ، کچھ ایسی جان پہچان کے بھی ہیں، اچھا. وہ سلام بھی کرتے ہیں مجھے ہاں. اور پھر کہتے ہیں کہ بیدتی ہو تم. اچھا. تو میں ان سے کہتا ہوں ایک تو بات بتاؤ، بیدتی کو سلام کرنا جائز ہے؟ ہاں. اور بھائی میں تو تمہیں بالکل کافر سمجھتا ہوں، ایسے سمجھ لو. جی. تو اچھا میں تو ان کے تمہیں سلام کا سلام ہی نہیں جواب دیتے کرتا. ہو؟ جی سلام کا جواب دیتے ہو؟ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں میں، اور دیتا اچھا. بھی ہوں تو وہی اللہ اتوال ہوتا. ہاں جی جی جی. بس یہ ہے کہ بس میں تو ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی تم بیدتی کو سلام کیوں کرتے ہو یار بھیا. دیکھو یہ اللہ کی مار ہے ان پر. جی یہ جب ہمیں بدعتی سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، یا جی ہمیں غلط سمجھتے ہیں، تو جب ہم جی غلط ہیں تو پھر ہمیں یار سلام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جی کتنے صحیح بڑے بات ہے. جاہل ہو تم. ایک لڑکا ہمارے اسٹاف میں ہی ہے، جی. تو وہ آن کے بولا مجھ سے، سلائی کرتا وہ بھی، اچھا. کہ بھائی تم سارے کام وہ کرتے ہو. اس نے تقریر سن رکھی ہوگی، کیا نام ہے اس کی، جرجیز کی، اچھا. جگدیش کی. کہ بھائی وہ تم درگاہ پہ چادر چڑھاتے ہو اور وہ مورتی پہ وہ چڑھاتے ہیں، سیم کام ہو گیا. اچھا. وہ پرساد چڑھاتے ہیں، تم تبرک چڑھاتے ہو. تو میں اس سے بولا، میں نے سن رکھی تھی حضرت، دیکھو میرے پاس کا کچھ نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ سے، میں نے سن رکھی مولانا فاروق رضوی کی تقریر. جی آئی سمجھ میں، تو وہ بھی اسی بات کا جواب دیتے ہیں اسے ہی، مولانا جی جرجیز کو ہی. جی. تو میں نے بتایا بھائی آپ حج کو جاتے ہو؟ بولے ہاں جاتے ہیں. میں نے کہا وہ تیرتھ یاترا پہ جاتا؟ بولے ہاں جاتا. میں نے کہا وہاں سے گنگا جل لے کے آتا تم ادھر سے آب زمزم لے کے آتے ہو؟ جی وہ جا کے وہ منڈن کراتا، سر منڈواتا، تم بھی ہے حلق کرتے ہو، ہے بھی منڈن ہوتا. جی. اور وہ جا کے وہ مورتی کا طواف کرتا، مطلب پوجا کرتا. اور ہم بھی ادھر جا کے حجر اسود کعبے کے چومتے ہیں. حجر اسود کو چومتے ہیں. اور کعبہ بھی تو پتھر ہی ہے بھائی، ہاں کعبہ بھی تو پتھر ہے، کوئی خدا تھوڑی ہے. جی. کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں.
काबे का तवाफ भी करते हैं, तो एक जैसा सेम काम हो गया तो इसे छोड़ दो तुम। जी। तो वो चुप गया। मैंने कहा चलो उस बात को छोड़, तो दीन को छोड़। मैंने कहा एक बात बता। दूसरी बात ये है कि उससे कहो कि बेटे यही गेहूं चावल गैर मुस्लिम खा रहे हैं, जी तो ये जी गेहूं चावल खाना छोड़ दे, नहीं जी, तो मैंने तो जैसा उससे काम हो ऐसे जाएगा। कहा था। यही पैंट शर्ट यही कपड़ा हिंदू पहन रहे हैं, गैर मुस्लिम पहन रहे हैं, तू ये कपड़ा पहनना छोड़ दे, कोई और चीज बनवा के लेके आ। ना मैंने तो उससे ये कहा था, मन की एक बात बताओ, हिंदू सारे मुंह में को खाना खाते हैं, तो साले तू गांड में को खाना खाना चालू कर दे। नहीं तो काम एक जैसा हो जाएगा यार उनके जैसे तो सब एक जैसे हो रहा है ना। जी। उनके जैसा तो एक भी काम नहीं करना अगर तुम्हें ऐसी लग रहा है। अबे तो इससे क्या मतलब है, इन दोनों में बहुत फर्क है ना। जी जी जी। अबे हैं जाओगे तो मुशरिक कहलाओगे, काफिर कहलाओगे, अच्छा, और उधर जाओगे। एक जवाब और है जी। वो जवाब बहुत दिनों पहले मैंने जर्जीस को दिया है। जर्जीस से बात हो चुकी है आपकी? साले ने फोन ही नहीं, मतलब बात ही नहीं की, कॉल कट कर दिया। फिर एक बार और मैंने किया तो अपने नौकर को पकड़वा दिया, 50 ग्राम का मोबाइल नहीं संभाला जा रहा है उस हरामी से। अरे अच्छा, वो गाली वाली जो कहिए कि फारूक रजवी की गांड में मरी है, वो आपने बोला है क्या? ना ना ना, वो अच्छा। अरे किसी वहाबी ने गाली बकी होगी, किसी वहाबी ने मुझे कहा, सलाम किया। मैंने कहा तुम्हारी जमात में किसी मुशरिक को सलाम करना जायज है? जी। तो बोला कि पता नहीं उसने क्या कहा। जी। हाँ बोला, हाँ जायज है। फिर अच्छा। मैंने इनके जमात के मौलवियों को कॉल करा। जी। हाँ भाई, मुझे ये सवाल पूछना है कि जो मुशरिक है, बिदती है, क्या उसे सलाम करना जायज है वहाबी अहले हदीस जमात में? बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कई सारे मौलवियों को कॉल करा, फिर उनके मौलवी की शहादत ली, वीडियो है, 2 वीडियो आई, वो भी मैंने बनाई, वो भी डाली, और वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। झाड़ा मैंने सही तरीके से उसे। वैसे हजरत आप रह चुके हो है? हाँ, मैं टांडा बादले में ही पढ़ता था। अच्छा, टांडावादी में तो ये समझ लो कि सैमसंग के वहां तो हाँ सब यही है, सैमसंग के पक्के वाले। टांडे के पास में एक गंजोवाली है गांव। हाँ हाँ है। तो गंजोवाली में हमारे चाचा की ससुराल है। अच्छा। तो वो हमें ज्यादा था ना, तो अक्सर यही देखने को मिलते थे। अच्छा। हाँ, और उनके गांव में भी ज्यादातर यही देखने को मिलते थे। अच्छा, गांव में भी हो गए? जी, गांव में भी हो गए। हाँ गांव में भी, मतलब ये है कि वो तो, अरे भाई एक ट्रक में अमरूद भरे हुए हो और उसमें एक अमरूद काड़ा या सड़ा हुआ डाल दो, तो भाई साहब वो सारे मिलकर उसे ठीक नहीं कर सकते। जी 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 जी। मगर वो एक ही काड़ा अमरूद पहन जो सब कुछ सड़ा देगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ये वाली बात है, जब बाजू में है तो अब उसमें भी चारों तरफ को फैल रहे हैं ना। हाँ, बीमारी है ना ये तो, बहन जो कोरोना है। जी जी जी, कोरोना वायरस है ये तो। ये तो फैल रही है बस। मैंने एक वीडियो बनाया है उसी वक्त जी कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये वहाबी देवबंदी है। जी। कोरोना से सिर्फ इंसान की मौत हो सकती है, जान जा सकती है, पर ईमान नहीं जा सकता। जी, हकीकत बात है। मगर वहाबी देवबंदी का वायरस अगर किसी को लग गया तो ये ईमान लूट लेगा, ईमान छीन लेगा, ईमान दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी। हाँ, मैंने कहा कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक ये है, इन लोगों से बचो, इन लोगों से बचो। और सालों ने कोरोना फैलाया ही इन्होंने, पीटे ना ये इन्होंने फैलाया। जहाँ भी देखो साले यही पकड़े जा रहे थे। ना देखो, जामा मस्जिद वो निजामुद्दीन पे जो पकड़े गए थे उससे पहले हम सीना ठोक के ये कह रहे थे कि हमें नहीं होगा कोरोना। जी 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 जी, कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, क्योंकि भैया हम तो 5 दफा हाथ धोते हैं और नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं जी, तो हमें तो होगा ही नहीं। मगर ये बहन जो पकड़े गए, तो अब इन लोगों को और गैर मुस्लिमों को थोड़ी पता है कि भाई ये मुसलमान है क्या है। सही बात है। वो तो टोपी वाले को मुसलमान ही समझते हैं। हाँ 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 भाई, उन्हें क्या पता, जब बेचारे वो जानते नहीं पहचानते नहीं। मगर बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू लोग जो है ना पहचान लेते हैं कि भाई ये देखो ये देवबंदी वाला है और ये मजार वाला है। ये बात हकीकत कह रहे हो, जैसे हमारे ये ऋषिपाल भाई। हाँ, ये तो खैर ज्यादा जानकार हैं, ये तो अच्छे खासी जानकारी रखते हैं। मगर जो बेचारे वैसे भी आम इंसान भी होते हैं ना गैर मुस्लिम, वो भी पहचान लेते हैं। वो भी पहचान लेते हैं, क्योंकि हमारी भी बात होती है यार, हम भी चल फिर वाले लोग हैं,
تو اور ویسے بھی آپ ان میں رہے ہوئے ہو، انہیں تمہارا سارا حقیقت کا پتا ہے. ہاں تو ویسے بھی ہندوؤں سے بھی اگر بات ہوتی ہے کہ تم میں وہ بھی لوگ ہیں فاتحہ درود نیاز کو منع کرتے ہیں، تو زیادہ تر فاتحہ درود سے سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں کو ٹنگا پائجامہ پہنتے ہیں جماعت والے. جی ہاں تو اس چیز سے پہچانتے ہیں وہ لوگ کہ وہ مزار پہ نہیں جاتے ہمارے ہیں. اس ہندو میں لوگوں کو بہت بھی پتا ہے کہ ان میں ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مزار کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، مزار پہ نہیں جاتے ہیں. جی. ہاں تو یہ تو سب جاتے ہیں. باقی انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہے. ہمارا مزار پہ جانے نہ جانے سے اختلاف نہیں ہے، فاتحہ کرو نہ نہیں، کرو اس سے اختلاف نہیں ہے. بالکل حقیقت بات ہے. ہاں سلام پڑھو نہ پڑھو ارے اس سے ہم تو یہ اختلاف چاہتے نہیں ہیں کہ تم جاؤ بھی مت. ہے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جاؤ بھی مت، تمہارے ناپاک قدم ہو کو جانے کے لیے تھوڑی ہے. جی 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 ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مت جاؤ ہو کو. ہمارا صحیح. اختلاف اس چیز پہ تھوڑی ہے کہ آپ مزار پہ نہ جاتے یا درگاہ پہ نہیں جاتے یا ختم شریف نہیں پڑھتے، وہ چیز نہیں ہے. مگر سب سے مین باتیں جو ہے جو کتابوں میں لکھ رکھا ہے انہوں نے، اللہ کا محبوب بندوں کی شان و عظمت کے خلاف جو انہوں نے بس بس بکواسیں کی ہیں، جو بس وہ چیز توہینیں کی ہیں، یہ ہے. یہ آج بھی ہمارے ہیں. اگر یہ چیزیں تقویت الایمان کو جلا دو، اسے جلا دو، ان عبارتوں کو جلا دو، ختم کر دو، آج بھی ہمارے ہم گلے لگا لیں. جی ایسا نہیں ہے. تم گئے ہو نکل کے، ہم تھوڑی گئے ہیں نکل کے. صحیح بات ہے، تم گئے ہو آ جاؤ. ہاں یہی والی بات رہ گئی میری، دو چار سے بحث ہو گئے تو ہے. جی حضرت اب سلاد ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ہے ہے حضرت، ٹھیک ہے، بہت کافی ٹائم ہو گیا. اچھا نمبر سیو کر لیا گیا ہمارا؟ ہاں حضرت نمبر سیف آ گیا آپ کا. تبھی تو آپ نے سلام کا جواب دے دیا تھا، نہیں تو ہاں پہلے پوچھتے آپ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.